ڈر لگتا ہے، ڈھنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جناب عالی، وطن عزیز کے حکمران اور عہدیدار ہاتھ میں کشکول لیا گیا کہ سب نے ہر وقت بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو گدا گڈی جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کروا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے قصے رقم ہیں جن قوموں نے مصلحت کے نام پر اپنے سروں کو جھکا کر دست سوال بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سپنے جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کر اترا۔ ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا بھی ہے۔ جناب عالی، پاکستان پچھلے 10 سالوں میں امریکہ سے $18 بلین کی رقم وصول کر چکا ہے۔ امداد پہ امداد دینے کی وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب ہی ملتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور امتیاز ان کے ہاں ہے، لہذا امداد دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو جناب اعلیٰ، میں نے سوچا ذرا ان کلمات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پر ملنے والی اس بھیک میں میرے ملک کے عوام کی حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ، افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کہیں میں نے بھوک سے بلکنے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی کو دیکھا تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروغ کے نعرے سنے تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسیڈیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میرے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوش آمد میں دن رات ایک کرتے دیکھا۔ میں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، جان حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ٹکیاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جلتے دیکھا۔ جناب عالی، میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کہ اپنے حص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ جناب عالی، چند روپوں کے عوض اس ملک کی عزت کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیر بند قوم کہلانے کا حق چھین لیا۔ آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر میں بندھے جا رہا ہے جسے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مکتب گاہوں کو سجایا، کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان پائیدار اپنا پاکستان نہیں ہے۔ میں سلام کرتی ہوں تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی، مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلے، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں چلے، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کر چلے، جو کہ مصلحتوں کے سایوں میں پلے، ایسے دستور